جماعت ساتویں، مضمون اردو، تیار کردہ معلم ذاکر مومن سر، پریپیئرڈ بائی ذاکر مومن سر، رفیع الدین فقیہ غرلز ہائی اسکول بھیونڈی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ساتویں، مضمون اردو، درسی کتاب اردو کے 14ویں سبق آخری گلاب کے سوال و جواب حاضر ہے۔ دیکھیے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال، اقبال کے استاد کا نام کیا تھا؟ جواب، اقبال کے استاد کا نام مولوی میر حسن تھا۔ سوال نمبر 2، نصیبہ دادی تنہا کیوں رہتی تھیں؟ جواب، نصیبہ دادی کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور بیٹا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں بس گیا تھا، اس لیے وہ تنہا رہتی تھیں۔ سوال نمبر 3، ایاز کی شرارت کے باوجود نصیبہ دادی باہر کیوں نہ آئیں؟ جواب، نصیبہ دادی بیمار تھیں اور پلنگ پر کمبل اوڑھے پڑی تھیں، اس لیے ایاز کی شرارت کے باوجود وہ باہر نہ آئیں۔ سوال نمبر 4، ایاز نصیبہ دادی کے مکان میں کس طرح داخل ہوا؟ جواب، ایاز دیوار پر چڑھ کر نصیبہ دادی کے مکان میں داخل ہوا۔ سوال نمبر 5، ایاز کی گولک سے کتنے پیسے نکلے؟ جواب، ایاز کی گولک سے 325 روپے نکلے۔ سوال نمبر 6، نصیبہ دادی کو کیا ہوا تھا؟ جواب، نصیبہ دادی کو نیمونیا ہوا تھا۔ سوال نمبر 7، نصیبہ دادی جب گلاب کا شکریہ ادا کرنے گئیں تو وہاں کیا دیکھا؟ جواب، نصیبہ دادی جب گلاب کا شکریہ ادا کرنے گئیں تو دیکھا کہ وہ پلاسٹک کا نقلی گلاب تھا۔ سوال نمبر 8، نصیبہ دادی کس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھیں؟ جواب، نصیبہ دادی ایاز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھیں۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، ایاز کی شرارتیں اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ جواب، ایاز بڑا شرارتی لڑکا تھا۔ کبھی کسی پڑوسی کے دروازے پر دستک دے کر بھاگ جانا، راہ چلتے شخص کو پکار کر چھپ جانا، پڑوسی کے مکان کی چھت پر پتنگ بازی کرنا اور درختوں پر چڑھ کر کیریاں اور امرود توڑنا اس کی شرارتوں میں شامل تھا۔ سوال نمبر 2، ایاز نصیبہ دادی کے تعلق سے تشویش میں کیوں مبتلا ہوا؟ جواب، نصیبہ دادی جب بیمار ہوئیں تو انہیں وہم ہو گیا کہ موسم کے آخری گلاب ایک ایک کر کے جھڑ جائیں گے تو ان کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا، اس لیے ایاز تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ سوال نمبر 3، ایاز جب نصیبہ دادی کے مکان میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ جواب، ایاز جب نصیبہ دادی کے مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ نصیبہ دادی پلنگ پر کمبل اوڑھے کراہتی پڑی ہیں۔ سائیڈ ہیڈنگ ہے بول چال۔ نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا محاورہ ہے زندگی کا چراغ گل ہونا۔ دادی نے سوچا کہ اس کی زندگی کا چراغ بھی بہت جلد گل ہو جائے گا۔ دوسرا محاورہ، لقمہ دینا۔ ہر موقع پر لقمہ دینا مناسب نہیں ہوتا۔ دل جوئی کرنا۔ ایاز بیمار دادی کی دل جوئی کرتا رہتا تھا۔
دل بھر آنا، گمشدہ بچے کے ملتے ہی والدین کا دل بھر آیا۔ امنگ جاگنا، ایک اچھا استاد اپنی تدریس کے ذریعے بچوں میں کامیابی کی امنگ جگاتا ہے۔ یا ہم ایسا جملہ میں استعمال ایسے جملے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کے تسلی بخش الفاظ سن کر مریض میں جینے کی امنگ جاگ گئی۔ تلاش و جستجو، سبق کی مدد سے جملے کے سامنے کہنے والے کا نام لکھیے۔ جملہ نمبر 1، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ ایاز نے جملہ کہا تھا سبق میں، اس لیے اس کا جواب ہے ایاز۔ جملہ نمبر 2، دادی کے ڈنڈے سے بچنا، جواب ہے عرفان۔ تیسرا جملہ، ہاں بیٹا کل سے شدید بخار ہے، نصیبہ دادی۔ چوتھا جملہ ہے، دادی کو نیمونیا ہو گیا ہے، جواب ہے ڈاکٹر۔ لفظوں کا کھیل، ذیل میں دیے ہوئے لفظوں کے حروف کی ترتیب الٹ پلٹ کر کے سامنے دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی بنائیے۔ نمبر 1 ہے تار، اور یہاں لکھا ہے شب۔ آگے ہمیں تار کو الٹ پلٹ کرنا ہے، لیکن اس کا مفہوم مطلب شب ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے تے میں تار میں آتا ہے تے الف اور رے، تو اگر ہم اس کو رات بنا دیں گے، وہی تے الف رے یہ استعمال ہوا ہے رات کا مطلب ہوتا ہے شب۔ لائن ہو، اس لیے دیکھیے تاریخ سے بنے گا قطار، لیمو سے بنے گا مولی، سلاد کے طور پر استعمال ہونے والی جڑ مولی۔ ماتم، مکمل پورا یعنی تمام۔ کون یا کون لکھا ہے، اس کا مفہوم ہونا چاہیے سرا، اس لیے ہم بنائیں۔ یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ سوالات کے جوابات لکھیے، پہلے الفاظ میں لکھیے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے سبق کے سوال جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔